المعارج سورہ حاقہ کے بعد 1 نمبر مناسبت۔ پہلے مشرکین پر عذاب کا ذکر، اب زواجر ہوں گے۔ پہلے رسالت کا بیان، آخر میں اب ڈانٹ کے طریقے۔ پہلے عذاب کا بیان، اب جو لوگ بچنے کی کوشش نہیں کرتے، سوالات کرتے ہیں، تو ان کے لیے عذاب۔ پہلے قیامت کا حالات ایک طریقے سے، اب طوالت کا ذکر کہ کتنا طویل دن ہے وہ، اس کا ذکر۔ اس صورت کا، پہلے صورت کا دعویٰ ایک ہے، اس بات قیامت اور زجر نزول عذاب پر۔ پوچھ لے ہے پوچھنے والے، اس عذاب سے جو واقع ہونے کو ہے کافرین پر، نہیں ہے اس کے لیے کوئی ٹالنے والا، جب آئے گا کوئی نہیں ٹال سکے گا۔ دافع من اللہ، اللہ کی طرف سے، ذی المعارج، وہ اللہ جو بلند صفاتوں والا ہے، یا جو آسمانوں کا مالک ہے۔ چڑھتے ہیں ملائک، والروح جبریل امین، اللہ کے طرف فی یومن، ایک دن میں، جس دن کا مقدار 50,000 سال ہے۔ تو اس سے مراد اسفل السافلین سے اوپر عرش تک مزل، وہ 50,000 سال کا ہے، اور 1000 سال وہ اس دنیا سے آسمان تک آنے جانے کا سفر ہے، یا یہ قیامت کا دن مراد ہے، اور 1000 سال پھر قیامت کے ایک ایک پڑاؤ میں ہوں گے، تو وہ الگ مراد ہے، یہ الگ مراد ہے۔ یا ملائک چڑھتے ہیں، روح سے مراد مومن کا روح بھی ہے کہ جنت کے طرف جائے گا۔ وہ دن 50,000 سال کا ہے قیامت، مومن کے لیے آسان ہوگا۔ جب کوثر سے پی لے گا تو پھر محشر کے تمام مشکلات اس کے لیے ایسے ہوں گے جیسے نماز کا وقت، انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ صبر کرو، صبر جمیل، صبر جمیل جس میں مخلوق کے سامنے فریاد نہ ہو۔ یقیناً یہ لوگ یرونہ، دیکھتے ہیں قیامت کو بہت دور، ہم دیکھتے ہیں قریب، یعنی لوگوں میں صبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ حلیم ہے، وہ 1000 سال انتظار کرے، ایسا ہے جیسے لوگ ایک دن۔ یوم تکون السماء، جس دن ہو یہ آسمان، کالمہل، تیل کے تل چٹ کے طرح، یا پگھلے ہوئے تانبے کے طرح، پگھل جائے، گر جائے گا، اور ہو جائے یہ پہاڑ کالعہن، رنگ والے روئی کے طرح، رنگدار روئی کے طرح، یا اون کے طرح جو رنگ دیے گئے ہو۔ ولا يسأل، اس دن نہ پوچھے گا حمیم حمیما، کوئی دوست دوست سے، کوئی کسی کا نہیں پوچھے گا کہ کیف الحال، ہر ایک کو اپنے حال کا فکر۔ یبصرونہم، حالان کے ایک دوسرے کو دکھائی جائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کے سامنے ہے لیکن پرواہی نہیں، ہر ایک بے پرواہ ہوگا۔ یود المجرم، عام دنیا میں کئی طوفان آئے، سونامی آئے تو لوگ کیسے بے دھڑک بھاگتے ہیں، سامان کا کسی کا کوئی فکر نہیں، بس راستہ دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ یود المجرم، چاہے گا مجرم کہ فدیہ میں دے من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب سے اپنے بچوں کو، بیوی اور بھائی کو، وفصیلہ، اور اپنے قام قبیلہ، کنبہ، التی، وہ تؤوی ہی، جس کے پاس یہ پناہ لیتے تھے، تؤوی جو قبیلہ پناہ دیتے تھے، ہی اس بندے کو، تو جو بندے کا اعتماد بھائی پر، بیوی پر، بچوں پر، قبیلے پر ہے، تو ان سب سے اعتماد اٹھے گا، کہے گا یہ سارے لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ آخر میں کہے گا جو زمین میں ہے سب کے سب لو، سب کو عذاب میں ڈال دو، ثم ینجی، پھر اسے نجات دے۔ تو حدیث میں ہے جب یہ کہے گا اللہ تعالیٰ مسکرائے گا جیسے اس کے شان کے لائق، کہ زمین تیرا ہے کہ تم مجھے زمین دیتے ہو، زمین تو میرا ہے، مالک میں ہوں۔ اور کہے گا بندہ میں نے ابھی زمین دینے کی ضرورت نہیں، میں نے آپ سے آسان مطالبہ کیا تھا کہ میرا بن جاؤ، شرک نہ کرو، میرا عابد بنو، میرے نظام پہ چلو، تم سے وہ پورا نہ ہو سکا، اب پورا زمین دے رہے ہو۔ ہرگز نہیں، انہا لظیٰ، یقیناً یہ گرم آگ ہے، ہرگز کچھ بھی قبول نہیں، کلا ردعیہ، نزاعۃ للشویٰ، نکالنے والا ہے چمڑوں کا، چمڑی نکالے گا، تدعو، یہ آگ خود پکارے گا، دوزخ کے آگ وہ سمجھدار ہے، وہ باتیں بھی کرے گا، سمجھتا بھی ہے، آواز دے گا اس کو، ادبرہ، جس نے حق کے طرف پیٹ کی، وتولا، اور سرکشی کی، جس نے پیٹ کر کے بھاگا قرآن سے، اعراض کی قرآن پر عمل کرنے سے، وہی پر عمل کرنے، وجمع، مال جمع کرتا، قرآن سے بھاگ کے کہا گیا بس مال کے فکر میں، مال جمع کرتا رہا، فاوعا، اس کو سنبھال کے رکھتا رہا کہ بینک بیلنس جمع ہو، حلال حرام کے کوئی پرواہ نہیں، وہی کا کوئی اہمیت نہیں۔ ان الانسان، یقیناً انسان پیدا ہے ہلو کیا معنی؟ اذا مسہ الشر تفسیر ہے، ہلو معنی ہرسناک، ہرس کرنے والا، یا ہلو معنی بے قرار،
اس میں استقامت نہیں. جب پہنچتی ہے اسے تکلیف جزوعہ تو گھبرا اٹھتا ہے، فریاد کرتا ہے. جب خیر ملے منوعہ تو پھر منع کرتا ہے، بخیل خیر مانا مال ملے تو پھر خرچ نہیں کرتا، تکلیف ہے تو فریاد کرتا ہے. الا المصلین، یہ وہ لوگ ہیں. پہلے قیامت کا ذکر، سال سائل، پھر میعاد قیامت 50,000، پھر کیفیت اس دن، تو کیفیت کا بیان. اب الا المصلین سے وہ لوگ جو ان مصائب سے محفوظ ہوں گے قیامت کے، مگر جو نماز پڑھنے والے اپنے نماز پر دائمون پابندی کرتے ہیں، اپنے فی اموالہم ان کے مال میں حق ہے معلوم، معلوم حصہ ہے کس کا؟ للسائل مانگنے والے کے لیے، والمحروم نہ مانگنے والا جو مانگتا نہیں محتاج ہے وہ اکثر محروم رہتا ہے، اس لیے محروم کا. وہ لوگ جو یصدقون تصدیق کرتے ہیں قیامت کا، ان اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ڈرتے رہتے تھے ہر وقت، عذاب کا خوف. جب بھی حرام کا موقع آتا، نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو مشفقون اسم میں دوام ہے کہ عظمت کے ساتھ دل کے گھبراہٹ بھی. یقیناً ان کے رب کا عذاب غیر معمون نہیں ہے، بے ڈر ہونے کی چیز نہیں چاہیے بندہ اس سے بے ڈر ہو، بے خوف ہو. وہ لوگ جو اب عذاب سے ڈرنے کا اثر یہ ہوا کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے گناہ نہیں کرتے تھے، کیوں؟ عذاب سے ڈرتے تھے. مگر بیوی یا باندیوں کے پاس، فإنہم یقیناً اس بارے میں ان پر کوئی ملامتی نہیں، یہ جرم نہیں کہ انہیں سزا ملے، یہ جائز مسئلہ. فمن ابتغى، جو چاہے اس کے علاوہ، تو یہی ہے حد سے تجاوز کرنے والے. والذین، وہ لوگ جو اپنے امانات اور اپنے عہدوں کے راعون رعایت کرنے والے، وہ جو اپنے گواہیوں پر قائم ہونے والے، حق کی گواہی دی تو قائم رہے، جو اپنے نمازوں کی حفاظت. یہ آخر میں ذکر کیا نماز، کہ نماز پابندی سے پڑھو گے تو باقی اعمال جو پہلے ہے یہ آسان ہوں گے. اور حفاظت میں پابندی سے پڑھنا بھی ہے، سنت کے مطابق بھی پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ، سب حفاظت میں داخل جامع لفظ. یہ لوگ جنت میں مکرمون اعزاز کے ساتھ رہیں گے. فما للذین کفروا، آخر میں پھر رسالت، کہ یہ تمام مسائل جنت دوزخ تو رسول سے ہی سمجھو گے. اگر رسول سے بھاگتے ہو تو پھر جنت بھی نہیں ملے گا. تو قیامت کے دن وہی محفوظ ہوں گے، حوض کوثر ان کو ملے گا جو جتنا رسول کے قریب ہے. فما للذین کفروا، کیا وجہ ہے کافروں کو؟ قبل کا ایک معنی آپ کے طرف مہطعین، دوڑتے ہیں تاکہ آپ کو تکلیف دے، مذاق اڑائے. یا قبل کا آپ کے پاس سے بھاگتے ہیں، سنتے نہیں. دائیں بائیں طرف عزین، جماعت جماعت، تو پتہ چلا گروہ در گروہ بیٹھنا یہ غلط طریقہ ہے. اکثر مسجد میں ایک جگہ حلقہ بنا کے بیٹھے، دوسرے جگہ تیسرے جگہ، یہ نہیں، صفوں میں بیٹھنا چاہیے. اور اگر حلقے کے شکل میں بھی بیٹھے تو پھر استاد ایسا بیٹھے کہ سب کو نظر آئے، یعنی سب اس کے طرف متوجہ ہو. ایتمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا امید رکھتا ہے ہر ایک کے داخل ہو نعمتوں والے باغات میں؟ ہرگز نہیں. یہ جنت کو مذاق سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نا کلمہ پڑھا نہیں تو کیا ہو گیا، بس صرف اتنی بات ہے یہ کلمہ پڑھ کے ہم جنت جائیں گے، اعمال تو ہم کرتے ہیں. یا یہ کہ میں نے غیر اللہ کو پکارا تو کیا ہوا، یا فیصلہ کرنا ہے بس فیصلہ ہو گیا، قرآن پر ہو یا دوسروں پر، تو زندگی گزارنے. یعنی ان اعمال کو اہمیت ہی نہیں دیتے، بس یہ کہ جنت سب کے لیے. جنت ہے نہیں، اگر ہے تو ان کا خیال ہے ہمیں بھی ملے گا، ایسی بات نہیں. ہم جانتے ہیں مما، اس سے، انا خلقناہم، ہم نے بنایا ان کو اس سے کہ ہم یعلمون، یہ لوگ جانتے ہیں. کس سے بنایا؟ نطفے سے. تو نطفہ ناپاک ہے، ناپاک چیز سے بنایا، پاک بنے گا ایمان سے. تو ایمان نہیں، تم تو اور ناپاک ہو گئے، تو کیسے جنت جاؤ گے؟ فلا اقسم برب المشارق، ایسی بات نہیں جیسے ان کا خیال ہے کہ ہر ایک جنت جائے گا، ایسی بات نہیں. میں قسم اٹھاتا ہوں مشارق اور مغارب کے پروردگار کا. مشارق مغارب کثرت جمع، بے اعتبار ہر روز کا مشرق مغرب الگ ہوتا ہے. تو جیسے یہ نکل آتا ہے فنا ہوتا ہے، ایسے تمہیں بھی فنا ہونا ہے. یہ گواہ ہے اس پر کہ ہم قادر ہیں ان نبدل خیرا منہم، ہم بہتر مخلوق لائے ان کے بدلے، نہیں ہے ہم بمسبوقین عاجز. آخر میں تسلی آپ علیہ السلام کو کہ چھوڑ دے ان کو، جو لوگ حق کے طرف انابت نہیں رکھتے، مہر زدہ ہے، ان کے ساتھ وقت ضائع نہ کرو. ان پر محنت کرے جن پر محنت سے کوئی فائدہ نکل آئے گا. چھوڑ دے ان کو، یخوضوا ویلعبوا،
کہ گھسے رہے مذاق میں، ویلعبو کھیلتے رہے، یخوضو گپ شپ میں لگے، خوض فی الدنیا مراد ہے، حرام میں داخل ہو، یلعبو کھیلتے رہے، لعب کیا ہے؟ دنیا، دنیا میں مصروف ہو، یہاں تک کہ ملے اس دن سے جس کا وعدہ ہے ان سے، جس دن نکل آئیں گے من الاجداث قبروں سے، سران تیزی کے ساتھ، گویا کہ یہ نصبن بتوں کی طرف، یوفزون دوڑ رہے ہیں، ایسے بھاگیں گے جیسے اب دنیا میں بتوں کی طرف، یا نصب معنی مقابلے کے نشانات کے طرف، جیسے دوڑ کے نشانات ہو، بندہ پہل کی کوشش کرتا ہے، خاشعاتن جھکی ہوگی ان کے نگاہ، چھا رہی ہوگی ان پر ذلت، ذالک الیوم مانا کہا جائے گا، یقال لہم یہی وہ دن ہے جس کا وعدہ تھا ان کے ساتھ،